خطاب کے لیے میں جس عظیم ہستی کا اعلان کر رہا ہوں، جد العلماء، جن کے آج شاگردوں کی دستار بندی ہے، استاذ العلماء، شیخ المیراث، شیخ القرآن والحدیث، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی مختار احمد غوثوی صاحب۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحابک اہل بیتک وازواجک یا رحمۃ للعالمین۔ ما امدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد۔ حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، جملہ احباب اہل سنت جماعت، یہ مدرسہ ہادہ میں طلباء کی دستار بندی کی تقریب سعید ہے۔ دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ان علماء کرام کو علم میں، عمل میں، فضل میں مزید برکات عطا فرمائے۔ جو اس مدرسے سے فارغ التحصیل ہو کر دستار بندی ہوگی، یہ دنیا کا چکر لگائیں گے، مختلف مدارس میں پڑھائیں گے، لوگوں کو تعلیم دین سے آراستہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و فضل میں برکات پیدا فرمائے۔ یہ مدرسہ ہادہ فیضان ہے حضور غزالی زماں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے مرید خاص سے، محب خاص سے علامہ مولانا فیض محمد سیف سیال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی یہ کاوش ہے، ان کی یہ خلوص اور ان کی محبت کی علامت ہے، جس کے ثمر کو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ طلباء عوام الناس فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کی زندگیاں دراز فرمائے۔ اساتذہ جو پڑھا رہے ہیں، اللہ ان کے علم و فضل میں مزید برکات پیدا فرمائے، اور مدرسہ کے جو اس وقت محتمم ہیں، ناظم اعلیٰ ہیں، محسن اہل سنت علامہ مولانا نور احمد صاحب سعیدی دعوت برکات العالیہ، اللہ ان کے خلوص میں، اخلاص میں، محبت میں مزید اضافہ فرمائے، اور ان کے معاونین مولانا صوفی عبد الرحیم صاحب ہیں، مولانا نور احمد صاحب، فیاض احمد صاحب نوری ہیں، جتنے بھی معاونین حضرات ہیں، میں ان کے اسماء کو نہیں جانتا، لیکن میں سب معاونین کے لیے بھی دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس مدرسے کے ساتھ تعاون کی مزید توفیق عطا فرمائے، اور یہ دنیا میں جو آپ خدمت کرتے رہتے ہیں، کر رہے ہیں، کریں گے، اس کا صلہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں عطا فرمائے گا۔ ہمارا یہ ایمان ہے، یہ جس تعلیم کو یہ حاصل کر رہے ہیں اور یہ تعلیم دنیا میں عام بھی کریں گے، یہ ان کی محنت بھی ہوگی، اور دنیا ان کے فیضان سے فیضیاب ہوتی رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ جانشین ہیں، ورثاء ہیں۔ حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ امت کے علماء میرے وارث ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور کی اس وراثت کو انہیں سنبھالنے کی توفیق عطا کرے، اور انہیں لوگوں تک پہنچانے کی بھی ہمت عطا کرے، کہ حضور نے خود فرمایا بلغوا عنی ولو کان آیا، مجھ سے معمولی سی چھوٹی سی حدیث سنیں، بات سنیں، کوئی بات سنیں تو اسے لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ تبلیغ دین کا فریضہ یہی علماء انجام دیتے آئے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وراثت ان علماء کے پاس ہے جو علماء حق ہیں۔ علماء حق کے پاس یہ وراثت ہے علمی، اور ہیں بھی صحیح معنی وہی وارث۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اولین اور آخرین کے جملہ علوم عطا فرمائے۔ حضور اللہ تعالیٰ کے فیض یافتہ ہیں، خالق کائنات نے انہیں اختیارات سے نوازا، علوم سے نوازا۔ نبی پاک صاحب الولاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
ایک دن کتابیں آپ کے ہاتھ میں تھیں، لے کر آئے، آپ نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ یہ کتابیں کیا ہیں؟ ما ھذا الکتابان، یہ دو کتابیں کون سی ہیں، کیا ہیں؟ غلام نے عرض کیا اللہ ورسولہ اعلم، یا رسول اللہ آپ جانیں، اللہ تعالیٰ جانے، ہمیں تو معلوم نہیں کہ کون سی کتابیں کیا ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ کتاب جو میرے دائیں مبارک ہاتھ میں ہے اس میں جنتیوں کے نام ہیں، فی اسماء اہل الجنہ و آبائہم و اجدادہم اور قبیلہ فرمایا قبائلہم، فرمایا اس ہاتھ میں جو میری کتاب ہے اس میں جنتی لوگوں کے نام ہیں، ان کے باپوں کے نام ہیں، ان کے دادوں کے نام ہیں، ان کے قبیلوں قوموں کے نام ہیں۔ فرمایا ثم اجمل علی آخرہم، آخر میں میزان نکلا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے جنت میں جانا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کے اس فرمان کو بھی دیکھیں کہ مجھے آخرین اور اولین کے علوم سے نوازا گیا، تو گویا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے لے کر قیامت تک جتنا جنتی آئیں گے ہر ایک جنتی کا حضور کو علم ہے، جانتے ہیں کہ کون جنتی ہے، ان کے ناموں کو بھی جانتے ہیں، ان کے آبا کے ناموں کو بھی جانتے ہیں، ان کے اجداد کے اسماء کو بھی جانتے ہیں، اور ٹوٹل جو میزان ہے اسے بھی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ اور دوسری کتاب کی جانب آپ نے اشارہ فرمایا یہ کتاب جو دوسرے ہاتھ میں ہے اس میں فیہ اسماء اہل النار، یہ جہنمیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، ان کے باپ دادا کے نام لکھے ہوئے ہیں، ان کے قبیلے قوموں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ ثم اجمل علی آخرہم، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا آخر میں میزان دے دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جن جن لوگوں کو جہنم بھیجنا ہے شیطان کی وجہ سے ان سب کے اسماء لکھے ہوئے ہیں۔ تو گویا کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علمی وسعت سے سرفراز میں، اور آپ کی علمی وسعت اتنا ہے کہ کوئی اس کی حد بندی نہیں بیان کر سکتا، نہ حد بندی اس کی ہے، ہماری نسبت سے اس کی حد بندی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ حضور علیہ السلام نے جو فرمایا ہے یہ فقط اپنی امت کے بارے نہیں فرمایا بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام جنتیوں کے بارے اشارہ۔ ہر ایک کو حضور علیہ السلام جانتے ہیں کہ کس کس علاقے میں جنت ہے، کون جنتی ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں وسعت علمی ہے، اس کا بیان ہمارے علماء کرتے رہتے ہیں اور شرح کرتے رہیں گے۔ باقی ہمارے دوسرے فریق کے لوگ جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کی معاذ اللہ کم علمی پہ نقص علمی کی بات کرتے ہیں، تو وہ شیطان کو بھی مصطفیٰ کریم سے معاذ اللہ زیادہ عالم جانتے ہیں۔ انہوں نے خود کتابیں لکھ رکھی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے غلاموں، حضور کی وراثت یہی ہے کہ عقیدہ صحیح ہو، نبی پاک علیہ السلام سے محبت ہو، محبوب علیہ السلام کے اختیارات کو، کمالات کو، اعزاز کو سب کچھ سمجھے اور لوگوں تک یہ باتیں پہنچائے۔ یہی علم کی وراثت ہے، یہی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسی بات کو پہنچاتے رہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ایک رات حضور میرے ہاں تشریف فرما تھے، حضور علیہ السلام کے ساتھ میں بیٹھی تھی یا سوئی ہوئی تھی، میں نے آسمان کی طرف دیکھا، ستارے چمک رہے ہیں، درخشندہ ہیں، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آج تو آسمان کے ستارے پوری آب و تاب سے چمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے میری بات کو سنتے ہی ارشاد فرمایا جی ہاں عائشہ کہ آج آسمان کے ستارے پوری آب و تاب سے چمک رہے ہیں، اس کی روشنی نظر آ رہی ہے، دیکھ رہے ہیں اور بڑا خوبصورت لگ رہا ہے۔ تو بی بی صاحبہ نے اپنے خود ہی انداز کے مطابق جو سوال کیا وہ یہی تھا۔ حضور علیہ السلام سے پوچھنے لگی یا رسول اللہ یہ بی بی صاحبہ کا اعتقاد دیکھیں، ان کا حضور علیہ السلام کے متعلق محبت دیکھیں، وہ سطح علمی حضور کے متعلق وہ کیا سمجھتی تھی۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ آسمان کے ستاروں کے برابر کسی امتی کی نیکیاں ہیں۔ یہ بی بی صاحبہ نے جب یہ سوال عرض کیا تو حضور نے توقف نہیں فرمایا، حضور نے تاخیر ارشاد نہیں فرمائی، بلکہ حضور نے بلا توقف ہی ارشاد فرمایا عائشہ جی ہاں میری امت کے ایسے لوگ ہیں جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر۔ اور دیکھیں زمین جو ہے یہ ربو پاکستان سمندر ہے، زمین ربو حصہ ہے، چوتھائی حصہ ہے، یہ آبادی جو ہے جنگلات ہیں، پہاڑ ہیں، باقی دنیا آباد ہو رہی ہے، جانور چل رہے ہیں، یہ پھر ہے یہ چوتھا حصہ ہے، اور 3 حصے اس سے بڑا سمندر ہے، اور سمندر سے بھی زیادہ پوری زمین سے بھی زیادہ آسمان کی کیفیت ہے، اس کی بہت طویل و عریض آسمان ہے۔ اس آسمان کے متعلق انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آسمان کے ستاروں کے برابر کسی امتی کی نیکی ہیں؟ تو بی بی صاحبہ کو معلوم ہے کہ آپ تو جزیرہ عرب کوئی پوری طرح دنیا میں تفصیل ہے تو نہیں آپ نے طے فرمایا، لیکن پھر بھی یہ سوال کیا تو عقیدہ کیا تھا کہ مصطفیٰ کریم جہاں بھی جلوہ گر ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کو وسعت علمی سے نوازا ہے، جہاں جلوہ گر ہوں، جہاں آپ جلوہ افروز ہوں تو خالق کائنات نے انہیں علمی طور پہ نواز رکھا ہے۔ اس لیے سوال کیا کہ آپ اپنی علمی وسعت کے پیش نظر مجھے جواب عطا کریں، ورنہ حضور علیہ السلام یہ کہہ دیتے
کہ مجھے ایسا کیا پتہ کہ آسمان کے ستارے کتنے ہیں، میں تو دنیا میں نبی بن کر آیا ہوں، یہاں میں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو پہنچانا ہے، مجھے کیا معلوم کہ آسمان کتنا لمبا ہے، کتنا چوڑا ہے، اس کی کیا مسافت ہے، طوالت ہے، اور اس کا کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے بلکہ فوراً ہی ارشاد فرمایا کہ عائشہ آسمان کے ستاروں کے برابر آپ میں پوچھتے ہیں کہ کس کی نیکیاں ہیں؟ حضور علیہ السلام فرمایا میرے امت کی نیکیاں ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ان کے سوال کا جواب ارشاد فرمایا، تو اس سے پتہ چلا کہ بی بی صاحبہ ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہی اعتقاد تھا کہ حضور کائنات کی ہر ایک چیز کو جانتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کے سینے میں علوم کے خزانے ودیعت فرما دی۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ ہاں میری امت کے لوگوں کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا تو بی بی صاحبہ کچھ رنجیدہ ہو گئی اور مایوس ہوئی، آپ کے چہرے پہ ناگواری کے آثار نمودار ہوئے۔ تو حضور علیہ السلام کے متعلق میں یہاں کئی مرتبہ کہہ بھی چکا ہوں کہ حضور علیہ السلام گویا کہ دلوں کے رازوں سے آگاہ ہیں، معافی صدور کا بھی اللہ پاک نے انہیں علم عطا کر رکھا ہے۔ حضور علیہ السلام نے آپ کی شکل پاک کو، چہرے پاک کو دیکھا تو فرمانے لگے کہ عائشہ تجھے کچھ ناگواری کے آثار تیرے چہرے پہ دکھائی دے رہے ہیں؟ جی ہاں حضور، میں تو یہ سوچتی تھی کہ آسمان کے ستارے بہت ہیں، آپ آسمان کے ستاروں کے برابر جس کی نیکیاں بیان کریں گے وہ میرے ابا جی ابو بکر صدیق ہوں گے۔ آپ نے تو نام لے لیا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق کی شان آپ نے بیان کر دی، میں تو اپنے والد گرامی کی شان سننا چاہتی ہوں۔ ہر ایک اولاد میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، بیٹی چاہتی ہے کہ میری ماں کی تعریف ہو، میرے باپ کی تعریف ہو، بیٹا چاہتا ہے کہ میرے ماں باپ کی تعریف ہو، میرے اساتذہ کی تعریف ہو، مرید چاہتا ہے میرے مشائخ کی تعریف ہو۔ تو یہ امتی کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ ہر دم یہ تلاش کرتے رہے کہ کہاں مجھے میرے محبوب کی صلاح ملے گی، کہاں میرے محبوب کی تعریف ہوگی، کہاں عظمت مصطفیٰ کا بیان ہوگا۔ تو یہی انہوں نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں تو چاہتی تھی میرے ابا جی حضرت ابوبکر صدیق کی شان کو بیان کریں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حضرت عمر کی شان، ان کی صفات و خوبیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ حالانکہ یہ بھی آپ نے سن رکھا ہے اور یقینی بات ہے کہ جب تک بندہ زندہ رہتا ہے وہ نیکیاں، اچھائیاں، برائیاں ہوتی رہتی ہیں، اسے وہ کرتا رہتا ہے۔ یہ عمل تب ختم ہوتا ہے جب وہ مر جاتا ہے، جب اس کی روح کا فسنسی سے پرواز کرتی ہے، پھر یہ سلسلہ جو اس کا ذاتی نیکیوں کا ہے، برائیوں کا ہے، وہ رک جاتا ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حسنات و نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ابھی تو حضرت عمر جلوہ گر ہیں، حضور علیہ السلام کے تقریباً 12.5 سال بعد زندہ رہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کیا پتا کون کیا کرتا ہے، کون کیا کرتا ہے، کون کیا کرتا ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے رزلٹ پہلے دے دیا۔ عمل کرنے والے کی زندگی باقی ہے، اس نے ابھی عمل کیا نہیں، لیکن مصطفیٰ کریم نے رزلٹ پہلے دے دیا کہ میرے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ تو یہی آپ اپنا عقیدہ رکھیں، اپنے ذہن میں مصطفیٰ کے اختیارات کو لوگ کے سامنے بیان کریں، ان کے کمالات کو بیان کریں، ان کے وسعت علمی کو بیان کریں، ان کی عظمتوں کو بیان کریں، تاکہ دل میں محبوب کی عظمت بیٹھے، محبوب علیہ السلام کی محبت جاگردی ہو۔ یہی صورت ہے حضرت علیہ السلام کے غلاموں۔ میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ بلکہ زندہ لوگ جو ہیں ان کے احکام اعمال تو بعد کی بات ہے، جو ابھی دنیا میں نہیں آئے، عالم ارواح میں ہے، مصطفیٰ ان کے اعمال سے بھی واقف ہے، ان کے اعمال سے بھی واقف ہیں کہ عالم ارواح میں ہے، ابھی دنیا میں ان کی ولادت ہوئی، ان کے باپ دادا کی ابھی تک آمد ہوئی، مصطفیٰ کریم ان کے اعمال سے بھی، ان کی علوم سے بھی واقف ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ چھٹے آسمان پہ حضرت کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کا جو فرمان ہے اس کے پیش نظر میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کی امت کا کوئی ایسا عالم دین ہے جو جس کی شان آپ نے بیان حضور نے فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اسی وقت چھٹے آسمان پہ کھڑے ہو کر حضرت غزالی رحمۃ اللہ تعالی، امام غزالی کو روح کو بلایا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوئے اور انہوں نے حضور علیہ السلام کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کے سوالات کا جواب ارشاد۔ تو گویا کہ وہ ماضی کو بھی جانتے تھے۔ حضور کے غلاموں کا یہ کمال ہے، حضور کے غلاموں کا کمال ہے، حضور کے در کے گداؤں کا کیا کمال ہے، نبی پاک علیہ السلام کے رضا خاروں کا یہ کمال ہے کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے ان کے سوالات کے جوابات دیے، حالانکہ ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں، علوم انہوں نے پڑھے نہیں ہیں، انہیں قرآن نہیں پڑھا، حدیث پاک کا درس ابھی تک نہیں لیا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ، آپ نے فرمایا کہ جی ہاں میرا نام فلاں ہے، فلاں ہے، میرے دادے بابے کا نام فلاں ہے، تو حضور علیہ السلام کے سامنے انہوں نے یہ باتیں کہیں۔ تو یہ ایک طویل قصہ ہے، واقعہ ہے، اس کو علماء غیر مخالف جو ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے اپنی کتب میں کہ امام غزالی نے جوابات دیے۔
حضور علیہ السلام کے علماء میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. میں تو صرف حاضری کے لیے آیا تھا، اور میرے محسن اہل سنت علامہ نور احمد صاحب سیار دامت برکات علیہ کے عمرہ کر کے واپس تشریف لائے ہیں. میں ان کی زیارت کے لیے اور دعا لینے کے لیے آیا تھا، تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ جلسے پہ آپ نے آنا ہے. میں آ گیا. الحمدللہ کہ میری خوش نصیبی ہے کہ ایسے علماء تشریف رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان علماء کے علم میں برکت پیدا فرمائے، فضل میں برکات پیدا فرمائے، اور اہل سنت کو ان کے فیوزات و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خیر، نبی کریم علیہ السلام نے جب ارشاد فرمایا عائشہ تو نے جو سوال کیا ہے، تیرے سوال کے مطابق یہی جواب تھا. تو نے آسمان کے ستاروں کے برابر کی نیکیاں پوچھی، میں نے جواب دیا کہ وہ آسمان کے ستاروں کے برابر حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ کی نیکیاں ہیں. تیرے سوال کا جواب یہی تھا. بی بی شہبہ نے یہی کہا تھا کہ میں تو چاہتی تھی کہ میرے ابا حضور کی بات ہوتی، ان کی شان کو بیان کرتے. یہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تو یہ چاہتی ہے اور میری تیرا ارادہ یہی ہے تو سن لے. عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات کے ساتھ، عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات کے ساتھ، یہ حسنات اور نیکیوں خوبیوں کے ساتھ باوجود اس کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، اور تیرے ابا حضور نے جو 3 راتیں میرے ساتھ غور سور میں گزاری تھیں، اس ایک رات کا ایک طرف. یہ حضرت نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. حضرت ابوبکر صدیق کے عرس کا مہینہ چل رہا ہے، اسی میں نے ان کا ذکر خیر کر کے اپنی آخرت میں سامان بنایا ہے، اللہ نجات کا سامان بنایا. تو یہ صورت حال ہے. نبی پاک علیہ السلام ہر وقت ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، اچھے ہیں عمل یا برے ہیں، ہر ایک کے عمل کو دیکھ رہے ہیں. کوئی کی رہتا ہے، اور مصطفیٰ جہاں بھی جلوہ گر ہیں روضہ انور میں، پوری کائنات ان کے سامنے سمٹ کے رکھ دی گئی ہے. حضور علیہ السلام ایک ایک ذرے کو دیکھ رہے ہیں، اور یہی عقیدہ آپ رکھیں. علماء بھی آپ کو یہی پہنچائیں گے. آپ علماء حق کی صحبت میں ہیں، علماء حق کے تعلیمات سے آگاہ ہوں، ان کی فیوزات سے آپ اپنے دامن کو بھریں، اپنے سینے کو بھریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ توفیق خیر عطا کرے. اور یہ نبی پاک علیہ السلام کی شان ہے کہ اعمال کو بھی جانتے ہیں، اعمال پہ مرتب ہونے والی جزا اور سزا سے بھی حضور آگاہ ہے. یہ خالق کے کائنات نے آگاہ فرما دیا ہے، کیونکہ حضرت امیر ملت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان آپ نے بیان فرمائی، تو فرمایا کہ اس کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، تیرے بابے حضرت ابوبکر صدیق کی ایک رات ایک طرف. گویا کہ جو جزا انہیں اللہ پاک نے دینی ہے اس کا بھی پتہ ہے، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جزا دینی ہے اس کا بھی پتہ ہے. جو مجھے جزا مل ہے مجھے پتہ نہیں ہے، حضور علیہ السلام جانتے ہیں. آپ کو جزا ملے گی، اللہ تعالیٰ محبوب علیہ السلام کے غلاموں حضور اس کو بھی جانتے ہیں. تو گویا کہ نبی پاک علیہ السلام کا علم اتنا وسیع ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ ان علماء کو علوم کے خزانے عطا فرمائے، علوم کی دولت سے ان کے سینوں کو آباد رکھے. جو اس ادارے کے معاونین ہیں اور ان کی مدد کرتے رہتے ہیں، اللہ ان کے ایمان میں، جان میں، رزق میں مزید برکات پیدا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.